الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلہ فیضان غوث اعظم میں آپ کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم محی الدین لقب کی وجہ سماعت کریں گے کہ یہ لقب حضور غوث اعظم کو کب ملا اور کیسے ملا۔ جب حضور غوث اعظم اپنی والدہ سے رخصت ہوتے ہیں اور بغداد شریف کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو اس راستے میں بھی ایک واقعہ رونما ہوا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے جو ہماری نشستیں ہیں اس میں وہ واقعہ سماعت کریں گے، لیکن ابھی ہمارا اصل فوکس جو ہے وہ محی الدین کے لقب پر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ بغداد پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہی بغداد میں قدم رکھتے ہیں سامنے سے ایک بزرگ تشریف لا رہے ہوتے ہیں جو گرنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو حضور غوث اعظم اس بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا کر دیتے ہیں تاکہ یہ بزرگ گرنے والے تھے تو ان کو گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ جیسے ہی سیدھا کرتے ہیں تو وہ بزرگ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے نانا جان کا دین ہوں، دین اسلام ہوں۔ میں بالکل گرنے کی طرف تھا، تم نے آ کر مجھے سہارا دیا اور مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اور آج سے میں تمہیں ایک لقب دیتا ہوں، محی الدین۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ بات سب سے چھپائی۔ جب میں جامع مسجد کے اندر قدم رکھتا ہوں تو سارے لوگ میری طرف آتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ راستہ دے دو، محی الدین آ رہے ہیں۔ خود بخود لوگوں میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لگتا یہ تھا جب میں مدرسے میں پہنچا تا وہاں بھی مجھے لوگ محی الدین کے لقب سے جانتے تھے پہلے سے۔ لگتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا بڑا کام مجھ سے لینا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے پہلے ہی اس نام کو جگہ دے دی کہ محی الدین یہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ محی الدین کا لقب تھا، اور آپ نے دین کو زندگی کیسے عطا کی وہ پھر دنیا نے دیکھا کہ 3 بادشاہوں سے حضور غوث اعظم نے اکیلے ٹکر لی، اور ایک بادشاہ نے ایک سیٹ پر کسی غلط انسان کو بٹھا دیا تھا۔ حضور غوث اعظم جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے جمعے کے خطبے پر للکار کر کہتے ہیں کہ میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے اس کو سیٹ سے دسترس کر دو، ورنہ پھر میں تمہارے لیے جو کروں گا وہ تم دیکھو گے کہ میں کیا حالت کرتا ہوں۔ بادشاہ پر آپ کا ایسا روب اور دبدبہ طاری تھا کہ ابھی جمعہ ختم نہیں ہوا تھا، اس کو سیٹ سے دسترس کر دیا گیا اور اس برے انسان کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ یہ آپ کی دین کی پاور تھی جو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دین اپنی پاور رکھتا ہے، اور یہی پاور پھر ہمارے استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے جو ہے ہمیں ملی کہ حضور غوث اعظم کا غلام یہ ہے کہ جو ناموس رسالت پر اور دین کو زندگی دینے پر ثابت قدم بھی رہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث اعظم کے القابات یہ جو اتنے پیارے القابات اللہ نے آپ کو دیے، اس کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔